ہے یہ رب کے لیے دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ ناظرین کرام، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی جانب سے آج قربانی اپیل ہے 2023۔ اس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو کچھ بتائی تھیں، مجھے کچھ اور حکم ہوا ہے اور میری توجہ دلائی گئی تو میں نے کہا وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت اجتماعی طور پہ قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دیے گئے ٹیلی فون نمبر جو کہ اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہیں، ان ٹیلی فون نمبرز پہ آپ کو کال کرنی ہے۔ کال کرنے کے بعد یہ بتانا ہے کہ آپ ایک مکمل گائے ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک مکمل گائے اس قربانی میں اپنی طرف سے شامل کرنا چاہتے ہیں، آپ گائے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یا پھر آپ ایک بکرا جو ہے اس کی قربانی چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گائے کی قربانی آپ کی طرف سے کی جائے تو 1,12,000 روپیہ پاکستانی آپ کو اس کے لیے پے کرنا ہے۔ پے کرنے کے کیا طریقے ہیں وہ بھی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں گائے میں حصہ لیا جائے تو آپ کو 16,000 روپیہ پاکستانی جو کرنسی ہے اس میں آپ کو 16,000 روپیہ 16,000 آج کے دور میں بڑا کم پیمنٹ ہے جس پہ آپ گائے میں حصہ لے لیتے ہیں۔ اور میں اس سے پہلے اسی ٹرانسمیشن میں کہیں یہ عرض کر چکا ہوں کہ بغیر ہڈی کا جو صحیح گوشت ہوتا ہے وہی 1200-1300 روپے کلو آج کل ملتا ہے بیف، اور مٹن جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے، تو کہیں 15 ہے، کہیں 1600 ہے، کہیں 1700 ہے، وہ کوالٹی کے اعتبار سے۔ تو جب 1 کلو گوشت اتنا مہنگا ہے تو آپ بتائیے 16,000 روپے میں آپ گائے میں ایک قصہ مفتی صاحب لے لیتے ہیں۔ بکرا اگر آپ چاہتے ہیں اپنی طرف سے ذبح کرنا تو آپ بکرا جو ہے وہ بکرا آپ لیتے ہیں تقریباً 28,000 روپے میں۔ تو 28,000 روپے کا بکرا کسی نے کہا یار یہ ایسے بکرے کہاں مل رہے ہیں جو 28,000 روپے میں؟ جاوید صاحب ذرا آپ ماشاءاللہ آپ کی ہائٹ بھی زیادہ ہے، آپ کو تھوڑا سا اوپر ہو کے بیٹھنا پڑے گا۔ اچھا صحیح ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اجتماعی قربانی 2023 میں آپ شامل ہو جائیں تو بینک نیم ہے UBL اکاؤنٹ، ٹائٹل جو ہے وہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اکاؤنٹ ٹائٹل ہے، یہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ بینک کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے، میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ 0104843-0، اور جناب والا IBN نمبر جو ہے وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کو آن لائن ٹرانسفر جو ہے اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب صرف آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ جو ویب سائٹ ہے، آپ ویب سائٹ کے ذریعے جو ہے وہ جوائن کر کے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ویب سائٹ جو ہے وہ ہے www.kgnwt خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، ٹھیک ہے نا، www.kgnwt یعنی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ .org آرگنائزیشن، www.kgnwt.org یہ ویب سائٹ ہے، اس کو آپ جا کے جوائن کیجئے، اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور اگر آپ آن لائن ڈونیشن یا پیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ ویزا اور ماسٹر کارڈ جو ہیں وہ بھی ایکسیپٹڈ ہیں۔ تو آپ ہمیں ویزا کارڈ کے ذریعے، ماسٹر کارڈ کے ذریعے، آن لائن ٹرانزیکشن کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے جیسے چاہیں ویسے پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ مزید رہنمائی آپ کو درکار ہے تو آپ فون کیجئے، نمبرز آپ کے سامنے موجود ہیں، ہمارے نمائندے آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کریں گے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اپرچونٹی دیتا ہے نیکی کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی جب اپرچونٹی دیتا ہے تو وہ اپنے بڑے خاص بندوں کو جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے ان کو دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو گمراہ ہیں ان کو مزید گمراہی میں مبتلا کر دوں تاکہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اگر نیکی کی اپرچونٹی یا مواقع دے رہا ہے تو پھر ہمیں سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے عطا فرمایا ہے اور پھر اس کے بعد موقع بھی عطا فرمایا ہے کہ تمہیں جو مال و اسباب دیا ہے پھر موقع دیا ہے، آگے بڑھو، اور بڑھنے کے بعد میری رضا کے لیے، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، میری مخلوق کے ساتھ بہتر عمل کرنے کے لیے یا نیکی کرنے کے لیے تم یہ نیکی کر جاؤ۔ اور اگر کوئی شخص منہ پھیر کر چلا جائے اور کوئی شخص جو ہے مفتی صاحب وہ نیکی کرنے کا موقع سامنے ہو اور نیکی نہ کرے تو اس کے لیے فرمائیے پھر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑا شرف نصیب ہوتا ہے اس بندے کو کہ جسے اللہ تعالیٰ ایسا قلب عطا فرمائے کہ جو نیکی کی طرف راغب ہو، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دولت عطا فرمائے جو اس انسان کو نیکی کے راستے پر لے کر چلنے والی ہو، اسے گمراہی سے محفوظ رکھے۔ کیونکہ
ایک تو اسلام میں یہ بھی خوبصورتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نیکی کا ارادہ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے، اگر پھر اس کے بعد وہ نیکی کر لیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یعنی کہ گویا کہ ڈبل اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے، نیکی کی نیت کرنے پر بھی اجر مل گیا، نیکی کرنے پر بھی اجر مل گیا۔ بتائیے آپ۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کی رحمت یہ دیکھیں کہ بندہ اگر گناہ کا ارادہ کرے تو اللہ گناہ کا ارادے پر گناہ نہیں ملتا، لیکن اگر گناہ کر عملی لیا طور جائے پہ تو کر پھر اس لیا کی تو پھر سزا اس انسان پر وارد اللہ تعالیٰ ہوتی بڑا ہے۔ مہربان ہے سر، تو یہ اللہ رب العالمین کی غفور ہے، رحمت رحیم ہے، ہے، رحمان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی رحمت سے حصہ لیتے ہوئے ہمیں نیکی کے ارادے بھی کرنے چاہیے اور نیکی بھی کرنی چاہیے، ماشاءاللہ۔ نیکی میں پیش ہونا چاہیے۔ اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ قربانی کریں تو جانور خوبصورت ہو، جانور صحت مند ہو، فربا ہو، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبولیت کے زیادہ مراتب حاصل کر سکیں۔ تحفہ جب کسی کو دیا جاتا تو سجا کر خوبصورتی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر تو اس کے اندر اس قدر قبولیت ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک تو فقط قربانی ہے، پھر وہ قربانی اللہ کی راہ میں صدقہ بھی ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں اور وہ قربانی کا مکمل گوشت اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہم نے فقراء، غرباء، یتیم اور مسکینوں کی راہ میں خرچ کر دیا، نیت پہنچ جاتی ہے وہاں پر، تاکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ قبولیت نور علی نور کے مقام پر فائز ہو سکے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ اور ہمارے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کا جو ہے سلسلہ، جیسا کہ اسکرین پر ہمارے ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں کہ انتہائی خوبصورت، صحت مند بڑے جانور بھی ہیں اور بکرا وغیرہ وہ بھی انتہائی اچھی کوالٹی میں موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بھرپور انداز میں یہاں پر حصہ لیا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کی قبولیت کو اعلیٰ مقام عطا فرما سکے۔ جاوید میمن صاحب، آپ سے ابھی جب بات ہو رہی تھی تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے، اس نے جو 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا تو وہاں سے بہت ایکٹیو رول پلے کیا، پھر پاکستان میں سیلاب آیا اس کے بعد اور مختلف معاملات رہے، پھر غربت آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ کووڈ کے بعد یہ جو بیماری پھیلی پاکستان میں، تو پاکستان کیا دنیا بھر میں پھیلی، تو اس کے بعد بہت ساری فیملیز، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو سفید پوش لوگ تھے وہ بھی غربت، اور جو غریب تھے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، اور دنیا بھر میں ایسا ہوا۔ تو کرونا کے بعد خاص طور پہ تو اس تمام عرصے میں بے شمار ایسے فلاحی کام ہیں جو کیے گئے، دسترخوان دراز کیے گئے، اور بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوا کہ راشن پوائنٹ کھولے گئے، باقاعدہ راشن کارڈ بنائے گئے ہیں غریب فیملیز، ایسی فیملیز کے جن کے پاس اس وقت پرابلمز ہیں۔ بعض لوگ سفید پوش لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں موجود ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، بعض خواتین ہیں جو بیوہ ہیں یا ان کے گھر میں مرد ہیں تو بیمار ہیں، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو راشن کارڈ بنائے گئے ہیں۔ ہاسپٹلز میں جو ہے نہ صرف مریض بلکہ ان کے تیمارداروں کے لیے بھی اہتمام کیا گیا، گھر بنا کے دیے گئے ہیں۔ میں اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے سے پہلے جب پاکستان میں سیلاب آیا تو میں نے دیکھا کہ آبادیاں پوری جو ہیں، یعنی کئی گھر تعمیر ہوئے اور لوگوں کو اس میں بسایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ کس طرح ٹرکوں میں بھر کے سیلاب زدہ علاقوں میں، گھروں کے اندر اور کیمپوں کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ کھانے پہنچائے گئے بنا کے۔ ابھی بھی جب پاکستان میں سیلاب آیا ہے تو جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو کھانا جو ہے وہ پکا کر پہنچانا تھا۔ قاری صاحب، تیار کھانا لوگ یہاں سے ٹرکوں بھر کے آتے تھے، جامچوروں تک چلے آتے تھے، تھوڑا آگے تک چلے آتے تھے، آگے روڈ بند پڑے ہوئے تھے، بہت مشکل صورتحال تھی، وہ وہیں کہیں بانٹ کے آ جاتے تھے۔ اب بتائیے سینکڑوں ٹرک جائیں اور یہیں پر بانٹ کر آ جائیں، آگے جو اور آگے آپ نوشہر فروغ میں جائیں، ڈالی ہے، پھل ہے، وہاں تو کشمور تو اس طرف پھر ہاں اور آگے چلا گیا۔ ان جگہوں تک کسی کا پہنچنا ہی ممکن نہیں تھا، عام آدمی نہیں پہنچ سکتا تھا، تو وہاں کشتوں کے ذریعے جانا پڑتا تھا۔ اب جن لوگوں کو آپ پانی سے نکال کر لے کر آئے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان جگہوں پہ جانا کون چاہے گا؟ ہمارے رضاکار جاتے تھے وہاں پر جہاں بیماریاں پھیلی ہوئی تھیں۔ اب لوگوں کو پانی سے نکال کے لا کے آپ نے خشکی میں ایک جگہ بٹھا دیا، آپ ان کو خشک راشن دے دیں گے تو وہ کیا کھانا پکائیں گے وہاں بیٹھ کے؟ لاکھوں سر پکانے کی وسائل نہیں تھے نا، سب گیلا تھا، لاکھوں لوگوں کو پکا ہوا کھانا فراہم کیا جا رہا تھا، جو عام لوگوں کی بس کی بات نہیں تھی۔ وہاں اسٹرانگ جو نیٹ ورک والی آرگنائزیشنز ہیں ان کا کام تھا، اور
ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک بیج بوتے ہیں، ایک بہت ہی ننھا سی کوپل پھوٹتی ہے، اور وہ پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ تناور درخت بن کر پھل بھی دیتی ہے اور سایہ بھی دیتی ہے۔ تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی نسبت سے آپ نے جب 2000 کی بات کی ہے کہ تب یہ وہ بیج تھا جو بویا جا رہا تھا، تو بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا، مشاہدہ کیا، دیکھا کام کیا ہو رہا ہے، پھر سمجھ میں آیا کہ ہاں ایک مرتبہ کہیں کسی ہاسپٹل میں کسی غریب آدمی کے لیے کوئی مسئلہ تھا، تو فون کیا تو پتہ چلا کہ اس ہاسپٹل کے بورڈ آف ٹرسٹی میں بھی یہ لوگ شامل ہیں، اور انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ یہ سب کچھ آپ کر دیجئے۔ تو اور پھر حاجی عبدالرزاق صاحب جو ہیں ان کے جانے کے بعد تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں نا کہ وہ خدمت انسانی کے کتنے فریضے انجام دے رہے تھے۔ تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے نا لوگوں کی عقیدت اور محبت کا وہ درخت ہے کہ جو بڑا میٹھا پھل دیتا ہے اور ان کو سایہ دیتا ہے جو تھکے ہوئے اور نڈھال لوگ ہیں، تاکہ ان کو حوصلہ مل سکے۔ اللہ قبول کرے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میں ایک اور چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں کہ یہ بات سمجھ میں آ سکے، میں جب پاکستان میں میرے خیال میں یہ سیلاب آیا تھا 2011-12 میں، ایک بڑا کیمپ تھا جہاں پر میں سرکاری طور پر 2-3 کیمپ میرے پاس سے میں بیٹھا ہوا تھا، ہزاروں فیملیز تھیں جن کے کیمپس لگے ہوئے تھے، ان کو راشن تقسیم کر دیا گیا۔ راشن میں لکڑیاں بھی ہوتی ہیں، چاول، آٹا، دالیں، آئل وائل سب کچھ دے دیا گیا۔ اب ہر کیمپ کے باہر عورتیں نکلیں، انہوں نے 2 بلاکس رکھے، لکڑیاں رکھیں، آگ جلائی، اور وہ مغرب کے قریب کا کوئی ٹائم تھا، انہوں نے چاول جو ہے وہ پتیلی میں رکھ دیے۔ صحیح ہے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد وہاں بارش شروع ہو گئی، اللہ اکبر۔ تھوڑی سی دیر کے بعد بارش شروع ہو گئی، سب ایک دم اٹھا کے لے کے گئے۔ بارش رات بھر ہوتی رہی، کیمپ کے اندر بھی پانی بھر گیا۔ کیسے پکائیں گے لوگ، کیسے کھائیں گے؟ چھوٹے چھوٹے ہم بیٹھے ہوئے تو ہم بہت فکر مند تھے کہ یار یہ لوگ کب بارش رکے گی، بارش رک بھی جائے گی تو پانی کھڑا ہوا ہے، کیسے پکائیں گے لوگ؟ یہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں جو جب تک کسی نے دیکھا نہ ہو نا اس کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جو لوگ مستقل کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آگے ان کو کس طرح سے کام کرنا ہے۔ میں نے بدین میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا پلاٹ کراچی، وہ بدین حیدرآباد روڈ پر لے کر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت وہاں دیگے کی دیگے جو ہے بنائی جاتی تھیں، اور اتنے بڑے بڑے فیملی پیکٹ بنا کے کھانے کے، اور وہ ٹرکوں میں لوڈ کیے جاتے تھے اور جا کر تقسیم کیے جاتے تھے۔ کیونکہ یہ والا کام جو ہے یہ منظم ادارے ہی کر سکتے ہیں۔ نہیں پتہ چلتا کہ آج آپ نے، میں نے کسی نے جو ڈونیشن دیا ہے اس سے کس کو کہاں جا کے کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ بے شک ایسا ہے۔ تو یہ سب کچھ تجربے کی بات ہے، اور جن لوگوں نے اس سے استفادے کیا وہ جانتے ہیں۔ میں نے بڑا لمبا بھی تقریر کر لی، اب آپ فرمائیے کہ آپ اس طرح سے کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ نہیں ماشاءاللہ، دیکھیں ARY فیملی کا سماجی خدمت میں آج سے نہیں، آج سے پہلے میں 1995 میں حاجی اقبال صاحب سے ملا دبئی میں جا کے، حاجی رزاق صاحب سے بھی میری کافی ان سے قریبی تعلق تھا، ان کے بعد آتا جاتا تھا۔ تو حاجی رزاق صاحب ہر آنے والے کو، کبھی میں نے نہیں دیکھا کسی کو واپس کیا انہوں نے۔ ایک وہاں دبئی میں ایک کچھ ہماری برادری کے مخیر حضرات تھے، وہ مل کے ایک بہت بڑی نیاز کرتے تھے، تو حاجی رزاق جانگڑہ صاحب، حاجی رزاق، ابوبکر قاسم پردیسی صاحب، یہ تینوں اب دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو وہ مجھے حاجی رزاق صاحب کے علاوہ وہی بتایا کرتے تھے کہ ہم حاجی رزاق صاحب کو فون کرتے ہیں لیکن باقی پیسے کتنے کم ہیں یہ بتاؤ۔ بتائیے آپ۔ تو یہ کہتے تھے پیسے کتنے کم ہیں بتائیے، یہ بتائیے آپ۔ اچھا، ہمارا WMO بہت بڑا ادارہ ہے میمن برادری کا، ورلڈ میمن آرگنائزیشن، بہت بڑا آرگنائزیشن، تو اس کی بنیاد رکھنے والے حاجی رزاق تھے۔ آج اس وقت کروڑوں اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے۔ آپ کو مزید کی بات بتاؤں کہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن اور میمن فیڈریشن جو ہے، اس کے میں غیر میمن ہوں لیکن میں نے اس کے بڑے پروگرام کیے ہیں۔ بالکل، میں نے بہت پروگرام ماشاءاللہ آتے جاتے رہے، محبت سے مجھے بلاتے رہے، میں کرتا رہا۔ ماشاءاللہ آپ کے تو سرکل میں بہت سارے میمن اور اچھے سرکردہ آدھے سے زیادہ میمن آپ ہیں۔ اب قاری محسن بھی ہے ماشاءاللہ، ہمارا دوست ہے، سارے دوست ہیں ماشاءاللہ، سب ہی ہیں اب تو جانتے ہیں۔ قاری محسن صاحب، آپ کا جو ہے KGN کی نسبت سے کوئی تجربہ رہا؟ آپ تو پروگرام میں تو شریک ہی رہتے ہیں۔ KGN تو ماشاءاللہ ہم نے KGN کو ہمیشہ ایسے مواقع پر دیکھا جیسے ارتھ کوئک آیا، یہ سیلاب آئے، جب تھر میں پانی نہیں تھا،
پانی کے لیے باقاعدہ وہ وہاں تو پہ آپ کنویں دیکھیں نا کھدوائے۔ کتنے آر او پلانٹس لگے، کتنے ہینڈ پمپس لگے، ہم تو وہاں پر جا کر بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا۔ کئی پروگرام ہوئے وہاں پر بھی، اور کن حالات میں کہاں جا کے پروگرامز ہوتے تھے، اکثر پہنچتے پہنچتے گاڑیاں لیٹ ہو جاتی تھیں۔ جی ایسے ہی ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے وہاں پر پہنچ کر پروگرام کرنے کے لیے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہیں راستے میں پھنس گئی ہیں گاڑیاں، 2 گھنٹے نہیں پہنچ پاتے تھے لوگ۔ یہ سب کچھ رہا نا قاری صاحب، بالکل ایسے یہ ہے ہر سر بڑا ہر کام ہے۔ موقع پر اس کو بالکل آگے پایا، اور لوگوں کا ٹرسٹ بہت ہے نا خواجہ غریب نواز کے ویلفیئر ٹرسٹ پہ، کہ لوگ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں کہ بھائی ادھر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ پہ جائز جگہ پہ لگ جائے گا۔ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو جائے، روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے دوڑ کے سب سے پہلے بھیجا گیا، اقرار الحسن کو بھیجا گیا نا، یہاں سے تمام وسائل ٹیم کے ساتھ بھیجا گیا، جہاں پر لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا، وہاں جا کے کام کیا۔ رپورٹنگ کرنے نہیں گئے تھے، وہاں لوگوں کی مدد کرنے گئے تھے۔ اسی طرح بیروت میں جب ہوا تو اس زمانے میں یہاں سے ہمارے ایک ریپرزینٹیٹیو تھے، ان کو بھیجا گیا تھا ڈاکٹر صاحب کو، وہ گئے وہاں جا کر انہوں نے جو ہے کام کیا۔ مجھے یاد آج تک کہ وہاں سے یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پیسہ لے کر آئیے، آئل کیا ہوتا ہے، دالیں، چاول، آٹا نہیں آ سکتا، وہ تو اگر 1000 کی چیز وہاں پہنچتے 10,000 روپے اس پہ خرچہ آ جائے گا۔ پیسہ لے کے آ کے یہیں سے خریدوں اور یہی لوگوں میں تقسیم، تو وہاں لوگوں کی خدمت کی گئی۔ تو کہیں کچھ ہو جائے، ہم کہتے ہیں کہ نیکی کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا، نیکی 24 گھنٹے کی روز کی ہوتی ہے، لہذا جہاں جو کچھ بھی ہے۔ تو میں قاری محسن صاحب سے ایک کلام سننا چاہ رہا ہوں، آپ کو ہوگی اجازت؟ سر ہم بھی سننا چاہ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ اچھا میں قاری صاحب ایک اعلان کر دوں آپ کی اجازت سے؟ ذکاء الرحمان صاحب نے 3 حصوں کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، اور بھی اس کے علاوہ ہماری ہاٹ لائن پر بے شمار ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اپنی طرف سے مختلف جو وہ چاہ رہے تھے، جس طرح سے وہ چاہ رہے تھے قربانی میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور آپ سے بھی ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو فون کیجئے، اگر فون ذرا مشکل سے ملتا ہے کیونکہ رش ہوتا ہے اس وقت پہ ٹیلی فون کالز کا، تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیے، آپ آن لائن ٹرانزیکشن کیجئے اور حصہ لیجئے، جس طریقے سے بھی آپ چاہتے ہیں۔ ڈیٹیلز اسکرین پر موجود ہیں، کلام آپ سے ہم سنیں گے۔ اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجئے، سرکار سلام سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہنچا دیتے ہیں آپ وہاں پر ہمیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور شاعری بھی بہت اچھی ہے، دل کو چھو لینے والی نہیں ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ حسب حال ہے ہمارے، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، شوکت جمال صاحبہ نے ایک بکرا جو ہے وہ شفیق جمال صاحبہ نے ایک بکرا جو ہے وہ دیا ہے، اور اسی طرح سے سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کا کام ہے، آپ بھی اس میں شریک ہوتے چلے جائیے۔ ہم بھی ابھی ایک بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر استطاعت فراہم کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کا موقع بھی دیتا ہے، ایک اپرچونٹی آپ کو دیتا ہے، تو پھر سوچنے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے، اس کی مخلوق کی مدد کرنے کے
لیے، اس کی مخلوق کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ خرچ کرتے چلے جائیے، اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی بھی پھر اس روانی کو نہیں روکتا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نزول کی ہوتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ میں اپنی زندگی کے حوالے سے سوچتا ہوں اکثر، اور پھر اپنے دوستوں سے بھی ڈسکس کرتا ہوں کہ جب ہمارا یقین، ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے تو پھر ہمارے عمل میں اس ایمان، اس یقین کی جھلک بھی نظر آنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، ہمیں یہ یقین ہے کہ رازق وہی ہے، رزاق وہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزاق ہے، نعمتیں اسی کی ہیں، اور ان نعمتوں کو خرچ کرنے کے لیے، اپنی مخلوق پر خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا، اور یہ بھی فرما دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ کی مخلوق کی خدمت میں نکل جاتا ہے اس کے بگڑے ہوئے کام اللہ تعالیٰ کراتا چلے آتا ہے۔ ایک وقفہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قربانی ہے یہ رب کے لیے، دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔